السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 15 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 15۔ لا یصلاھا، نہ جلے گا اس میں، الا مگر، الاشقی، نہایت بدبخت۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن، اس میں وہی جلے گا جو بڑا بدبخت ہو۔ اب بدبخت کون ہے؟ بیان القرآن میں اس کو بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ انسان جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی حقیقت کو نہ دیکھ سکے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ جہنم کے گڑھے میں گرنے کا مستحق بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں یا کم روشنی میں ٹھوکر کھا کر گر جائے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ جواز بنتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دن کی روشنی میں اس وقت راستہ پہچانے سے انکار کر دے جب سورج نصف نہار پر چمک رہا ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ خود ہی قصوروار ہوگا۔ تو اس آیت میں نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں جلنے کا بیان ہے کہ اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو بہت بدبخت ہے، بد نصیب ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روگردانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والا کون ہے؟ وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اب اسکالرس کے نزدیک اس بات سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن گنہگار جو تکذیب کا مجرم نہیں ہوتا لیکن گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن اور حدیث میں مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ مومن بھی جو گناہ کرتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کر لی یا کسی شفاعت سے یا خالص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو معاف نہ کیا گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے تک جہنم میں رہے گا۔ البتہ جب سزا اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اپنے ایمان کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسکالرس کے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں جو دخول جہنم کی بات کی جا رہی ہے کہ جہنم میں صرف بہت بدبخت لوگ داخل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر، نہایت بدبخت ہیں، دراصل جہنم انہی کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا داخل ہوں گے، اور ان کا یہ داخل ہونا جہنم میں عارضی ہوگا۔ جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔